شب برات سے پہلے عبادت کا طریقہ جان لیں۔ شب برات کے 6 نفل نماز کا طریقہ شب برات سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے جائیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں اپنے محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور جواب دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو میں آپ کا وقت اللہ پاک کی بات میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اسی کی سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاں تشریف فرما تھے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہیدوں کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ابن ماجہ۔ اس رات کو اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرق کینہ رکھنے والا اور پجامان ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرح نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب معراج کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت اس طرح ادا کرنی چاہیے۔ وہ طریقہ جان لیجئے، سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نماز نفل آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ 6 رکعت ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نماز نفل میں اسی طرح آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعات کے وسیلے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر دراز کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ کوئی سورت ملاتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں دوسری نمازوں کی طرح۔ جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ پھر آپ سورۃ یاسین پڑھیں۔
اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں پڑھ نہیں سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاق پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک اور بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں و مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے، میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کر کے نیت کریں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کی، پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب آخر کی 2 رکعت نماز بچی ہیں۔ ان 2 رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نماز کی طرح یہ نماز بھی ادا کریں گے۔ ویسے ہی 2 رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ پھر سے آپ کو اگر سورۃ یاسین یاد نہیں تو پڑھ لیں، اگر یاد نہیں تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔